السلام علیکم. میرا نام ہے ذیشان عثمانی. آج ہم بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور ٹاپک ہے تعلیم اور کمائی. ہمارے دور کے اندر اساتذہ کرام، والدین، ہمارے مینٹرز، ہمارے خیر خواہ بچوں کو منع کرتے تھے کہ جب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو کمانے کے بارے میں نہ سوچیں تاکہ فوکس ہو کے تعلیم حاصل کر سکیں. میں بھی جب پڑھ رہا تھا تو میرا ایڈوائزر یہی کہتا تھا کہ ابھی پڑھائی کی فکر نہ کرو، کمانے کی فکر نہ کرو، ابھی آرام سے فوکس کر کے پڑھائی پہ توجہ دو، اچھے گریڈز لو، اچھے مارکس سے پاس ہو جاؤ. ہم بچے جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو ماں باپ بھی یہی کہتے تھے کہ کوئی کسی چیز کے اوپر کسی کی ٹینشن نہ لو، کون کما رہا ہے، کاروبار میں کیا ہو رہا ہے، آپ صرف اور صرف اپنے ہوم ورک کے اوپر، اسائنمنٹ کے اوپر، پڑھائی کے اوپر توجہ دیں. آج کل کی جو نسل ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے پاس دو ہی کام ہوتے تھے، یا پڑھنا ہوتا تھا یا آگے جا کے کمائی کا سوچنا ہوتا تھا. تیسرا کوئی کام زندگی میں ہوتا نہیں تھا. تو اس وقت بچوں کو کہنا کہ پڑھائی کے اوپر فوکس کریں اور کمانے کی فکر نہ کریں بالکل ٹھیک تھا. لیکن اب حالات چینج ہو گئے. نئی نسل کے اندر پرانی نسل کے اندر بہت لمبا فرق ہے. ہماری جو نسل ہے جو لیٹ 70s میں، ارلی 80s سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے. جو 80s 90s کے بعد والی نسل ہے یہ لوگ وقت سے پہلے جوان ہو گئے. تو ہم لوگوں میں کوئی 100 سال کا گیپ ہے جو کہ لکھنے میں آپ کو 6-7 سال، 10 سال، 20 سال کا گیپ لگتا ہے. آج کل بچوں کے پاس بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے. اگر وہ پڑھائی کر رہے ہوں گے تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیں، وہ عشق بھی کر رہے ہیں، وہ نائٹ پیکیجز پہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ نیٹ فلکس کے اوپر موویز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ باقی الٹے سیدھے ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، اور یوٹیوب وغیرہ کے اوپر جا کے بھی اپنے ٹائم اور وقت کو اور زندگی کو برباد کر رہے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ پڑھائی کے لیے آپ ان کو کمانے سے روکیں گے تو کمانے سے روک کے وہ صرف پڑھائی کے اوپر فوکس کریں گے. تو آج کل کے بچوں کو کہنا چاہیے کہ آپ تعلیم بھی حاصل کریں، ساتھ میں کمانا بھی شروع کر دیجئے. اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر تو طریقہ کوئی ڈھونڈیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو چیز میں یہاں سے آج سیکھ رہا ہوں میں کس طریقے سے جا کے اس کو بیچ سکتا ہوں. کوئی شخص ہوگا کہ مجھ سے یہ خرید لے جو چیز میں نے اسکل سیکھی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسی کو اسکل نہیں سیکھ رہے تو یہاں تو آپ ٹیچر کو بولیں کہ بھائی ایسا کچھ پڑھا دو جس کو میں پریکٹیکل جا کے کہیں پہ کر سکوں. ٹیچر نہیں سکھا رہا، اس کی اپنی مجبوری ہے، اس کے سلیبس سے باہر چیزیں جا رہی ہیں، آپ خود سیکھ لیں. یوٹیوب بھرا ہوا ہے، کورسرا بھرے ہوئے ہیں کہ آپ اس سبجیکٹ کے اندر کیسے پیسے کما سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، ڈیٹا سائنس میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، یا جو کچھ بھی آپ یونیورسٹی میں سیکھ رہے ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ کے اندر، لینگویج اسکلز کے اندر، سوشل اسٹڈیز کے اندر، کس طریقے سے آپ اس کے اوپر پیسے کما سکتے ہیں. اب آپ کا جو فوکس ہوگا وہ پڑھائی کے اوپر ہوگا. اس پڑھائی سے آپ اپنی روٹی روزی کیسے کما سکتے ہیں اس کے اوپر ہوگا. جو پاکستان کے آج کل معاشی حالات چل رہے ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر فرد اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ ضرور کرے. ایک باپ کما رہا ہے، گھر میں 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، آگے ان کی شادیاں بھی ہیں، ان کو بھی گھر کرنا ہے. جس لیول پہ آپ کے باپ پہنچ گئے نا، ان کے پاس آپ جتنی تعلیم نہیں ہے، آپ کو 7 نسلیں چاہیے اس لیول تک پہنچنے کے لیے. دیکھیے جس گھروں میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ 1-2 کروڑ سے گھر تو کوئی پاکستان میں گھر ہوتا نہیں ہے. ڈیفینس میں رہ رہے ہیں تو بات 10-15 کروڑ میں چلی جاتی ہے. آپ 1,00,000-2 لاکھ روپے کی جاب بھی آپ کو مل گئی نا آج، اور آپ کی 7 نسلیں وہ جاب کرتی رہیں تو بھی وہ آپ گھر نہیں رہ سکتے. بیکاز 1,00,000-2 لاکھ میں بچے گا کہ آپ کے پاس جو اس گھر کے لیے پیسے جمع کریں گے، اور جب تک آپ 20-50 سال میں پیسے جمع کریں گے اس گھر کی پرائس 10 گنا بڑھ چکی ہوگی. تو کوشش کریں، کنٹریبیوٹ کریں، لیکن اس کمانا آپ شروع کریں گے چھوٹی عمر میں. اس سے آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ آئے گی. اس سے آپ دنیا دیکھیں گے کہ دنیا کتنی مشکل جگہ ہے. ہم لوگ بچوں کو بڑا پیمپر کرتے ہیں، ایک بول کے اندر نا، اس کے ببل ریپ کے اندر اس کو پروان چڑھاتے ہیں جس میں اس نے صرف اچھی باتیں سنی ہوتی ہیں، اور بعد میں اس خبیث معاشرے کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ لوگ چیٹ کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جہاں پہ لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں، جہاں پہ لوگ حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں. بچہ جا کے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کروں کیا. اب آپ نے تو اس معاشرے کے لیے اس کو تیاری نہیں کیا تھا، آپ نے تو اس کو سکھایا ہی نہیں تھا. آپ جو اس کو الف لیلا کی کہانیاں سنا رہے تھے، وہ الف لیلا کی کہانیوں سے معاشرے میں اس کا کوئی واسطہ نہیں پڑا. نہ کوئی ہیرو ملا، نہ کوئی پری ملی، نہ کوئی جن ملا. اب بیچارہ کرے کیا؟ تو سارے جو معاشرے کے جن ہوتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں. تو بچوں کو موٹیویٹ کریں کمانے کے اوپر. بچے 6 7ویں کے اندر ہیں، ان کو بولیں ٹھیک ہے وہ کوئی آن لائن گیمز کے اندر کوئی کام کر لیں، کوئی ڈیجیٹل اواتار بنا کے بیچ دیں، کوئی NFT کے اوپر کام کر لیں، کسی کی کار واش کر لیں، کسی کو لیمنیڈ بیچ دیں، کچھ اور کام کر لیں.
20 سال کا بچہ اگر آپ کا ہو جائے نا تو بالکل اس کی پاکٹ منی بند کر دیجئے. یہ بڑی بات میں آپ کو سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اس کو بولیں ٹھیک ہے بیٹا آپ ہماری اولاد ہیں, آپ گھر پہ آئیں, آپ کھانا کھا لیجئے, بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کپڑے عید کے اوپر آپ کو دلا دیں گے, گھر میں آپ سے ہم کوئی کرایہ نہیں لے رہے, بجلی گیس پانی کا بجلی کا بل نہیں لے رہے, بس اس سے زیادہ بیٹا میں کر نہیں سکتا, اب آپ کریں. یا آپ اس کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہوں گے, یا آپ اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں. کل ہی مجھے ایک بندے کے ای میل آیا, اس نے مجھے لکھا سر میرا بچہ کوئی کام نہیں کرتا, بیچلرز اس نے کیا ہوا ہے, 44 سال اس کی عمر ہو گئی ہے, شادی بھی نہیں کی ہے, گھر بیٹھا ہوا ہے, بولتا ہے کوئی جاب مل گئی تو کر لوں گا, اور پچھلے 20 سالوں سے وہ گھر پہ ہی بیٹھا ہوا ہے, اور سب کچھ میں جاتا ہوں اس گرمی میں کام بھی کرتا ہوں, بل بھی بھرتا ہوں, سب کچھ بل آنے سے پہلے مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ رحم کرے پتہ نہیں کتنے کا بل آئے گا, بھروں گا یا نہیں بھروں گا. تو میں نے اس شخص کو یہ بولا کہ آپ لات مار کے بچے کو گھر سے نکال دیجئے. تو صاحب میرے پہ گرم ہو گئے کہ میری اولاد ہے, میرا بچہ ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے بتایا دیکھیے چڑیا بھی گھونسلے سے اپنے بچوں کو باہر پھینک دیتی ہے, ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ان کو پش کرنا پڑتا ہے, ادروائز وہ پوری زندگی رہیں گے. میں کہا اگر آپ آج مر گئے, آپ کا انتقال ہو گیا, کراچی کے حالات کا تو ویسے ہی بھروسہ نہیں ہوتا, اللہ معاف کرے, تو بچہ کیا کرے گا, بچہ بڑا خوار ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو برداشت کیا کیوں 20 سال تک؟ اگر آپ کو 20 سال کی عمر میں اس کو لگا دیتے دھندے کے اوپر, تو آج 44 سال کا بچہ گھر کے اوپر بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اور اپنے یوٹیوب وغیرہ نہیں دیکھ رہا ہوتا فون کے اوپر. تو بہرحال کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کوئی طریقہ جس سے آپ پیسے اگر کما سکتے ہیں اور آپ کے بچے کما سکتے ہیں تو ان کو ڈسکریج نہ کریں. پہلے کے دور میں اچھا لگتا تھا پڑھائی کرتے رہے, آج کے دور میں بچہ بولتا ہے کہ جی کما سکتا ہوں, بولے ضرور کما رہے ہیں. بچہ آ کے بولتا ہے جی سمر کے اندر میں جا رہا ہوں 3 مہینے کے لیے, مجھے انٹرنشپ مل گئی ہے بالی کے اندر, ایک کانفرنس مینیج کرنی ہے, اور میں اس میں پڑھائی نہیں کرنا چاہتا, سمر میں کورس نہیں لینا چاہتا. بچوں کو بولیں جی بہت اچھی بات ہے, آپ یہ لیجیے, مجھ سے بھی پیسے لیجیے, آپ چلے جائیے. عمومی طور پر میں بچوں کے ساتھ یہی کرتا ہوں کہ چھوٹی عمر کے اندر وہ جو پیسے بنا کے لے کے آتے ہیں میں اس کو ڈبل کر دیتا ہوں. اگر وہ $100 کما کے لے کر آئیں گے تو $100 میں ان کو انعام میں دے دوں گا, $1000 کما کے لے کر آئیں گے تو $1000 انعام میں دے دوں گا, $10 کما کے لے کر آئیں گے تو $10 انعام میں دے دوں گا. تو اب اس طرح کر لیجئے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کرنا شروع کریں, جتنے پیسے آپ کما کے لے کر آئیں گے میں آپ کے ساتھ میچ کر دوں گا. بچوں کو موٹیویشن بھی ملتی ہے, اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ ان کا فوراً ٹرپ کروائیں, بچوں کو اتنی ان کی ذمہ داریاں دے دیں. یہ ذمہ داریاں دے کے اگر آپ بچوں کو آج ایڈلٹ بنا دیتے ہیں, اس کسی کام کا بنا دیتے ہیں, تو یقین جانیے وہ بچے بھی دعائیں دیں گے, کل ان کی بیویاں آئیں گی وہ بھی دعائیں دیں گی, ان کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی. ادروائز آپ اس کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں, اپنے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں, معاشرے کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں, ملک کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں. پیسہ کمانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ مٹیریلسٹک کی اور یہ جو جتنی بحث ہے نا کہ دین اور دنیا, اس کو چھوڑ دیجئے, تھوڑی دیر کے لیے پوز کر دیجئے, پہلے پیسے کما لیں پھر سوچ لیں گے. جی پیسے کمائیں گے, پیسہ یہیں رہ جائے گا, آخرت میں کام نہیں آئے گا. پیسوں سے ہم آخرت میں بہت کچھ کر سکتے ہیں بھائی. پیسوں سے یہاں پہ ہم کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کو گھر دلا سکتے ہیں, کسی کے علاج کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. پہلے پیسے کما تو لینا, بعد میں سوچتے رہیں گے کہ اس کو صرف کہاں کرنا ہے, اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے, فضول خرچی کرنی ہے نہیں کرنی ہے, حلال حرام کیا ہے. پیسہ ہوگا تو بات کریں گے نا. اب دنیا بھر کے فتوے لگانے بیٹھ جاتے ہیں کہ ملک سے باہر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, اور پیسے کمائیں گے تو بچہ بگڑ جائے گا. پیسہ روپیہ جیب میں نہیں ہے, باتیں دنیا بھر کی کر رہے ہیں. عیاشی دنیا میں بہت مہنگی چیز ہے بھائی, اتنی آرام سے عیاشی نہیں ہوتی. آپ ٹٹ پونجی ہیں, آپ کے پاس جیب میں روپیہ بھی نہیں ہے, آپ باتیں کرتے ہیں کہ جی بچہ اگر پیسے زیادہ آ گئے نا تو جا کے وہ پتہ نہیں کون سی شراب پینے لگ جائے گا. جس شراب کا آپ نام لیتے ہیں نا اس کی بوتل 1,70,000 کی آتی ہے. آپ نے زندگی بھر اپنا بچہ پیسے کمائے گا تو بات کریں گے نا. پیسے کمانے دینا اس غریب کو, پیسے جیب میں روپیہ نہیں ہے, باتیں آپ دنیا بھر کی کرتے رہتے ہیں, ایمسٹرڈم کی گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں, یہ بات اچھی نہیں ہے. تو بچہ اگر پیسہ کما رہا ہے تو اس کو بالکل پیسہ کمانے دیجئے. آج کل کے دور کے اندر اگر آپ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہیں تو آپ کی دنیا تو خطرے میں ہے ہی, دین میں بھی خطرہ ہے. آپ یقین نہیں کر سکتے کن کن حالات کے اندر ہمارے آج کل کے بچے اور بچیاں گزر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے. ایک بندہ موبائل گفٹ کر دیتا ہے, وہ بیچاری بچی باؤنڈ ہو جاتی ہے کہ اب اس کے اوپر اس کی کالیں سنتی رہے. ایک بندہ ایزی لوڈ کروا دیتا ہے, وہ 6 گھنٹے اس کے اوپر اب اس کو بات کرنی پڑ جاتی ہے. یہ آپ ایمان نہیں بیچ رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کے پاس اپنے پیسے ہوں, آپ کا اپنا بینک بیلنس ہو, دنیا میں آپ کو ان خرافات میں نہ پڑنا پڑے. آپ کا بچہ کسی جاب پہ گورنمنٹ پہ جاتا ہے تو 500,000 روپے کی رشوت کے لیے بک نہ جائے کہ یہ پیسے بیچوں گا, یہ رشوت لوں گا تو جا کے گھر پہ کچھ دوں گا یا اپنا کچھ گزارا کروں گا. پیسہ اس کے پاس ہوگا, اس کو فکر نہیں ہوگی, اس میں تھوڑی سی بے نیازی آ جائے گی. آج کل کے دور کے لیے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کی وقت, لوگوں کا اخلاق, لوگوں کا برتاؤ صرف اس بات سے ہوتا ہے کہ سامنے والے کے عہدہ کیا ہے, پیسہ کیا ہے, اور کون سی گاڑی استعمال کر رہا ہے. یہ تلخ باتیں مشکل بھی ہیں. امید کرتا ہوں کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائیں گی. اپنے بچوں کو ضرور موٹیویٹ کریں پیسہ کمانے کے لیے. میں اس میں انشاءاللہ مستقل بات کرتا رہوں گا. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.